اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو جائے پھر تربیت ہو، لیکن تربیت کا ایک خاص ٹائم ہے، اس وقت سے تربیت شروع ہونی ہے۔ اور جن بیچارے ماں باپ سے غلطی ہو گئی، انہوں نے تربیت نہیں کی، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ وہ کیا کرے۔ اور ہر روز انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ مجلس میں ایک نسخہ بھی آپ کو دیں۔ تربیت تو انشاءاللہ موضوع رہے گا، مگر ہر روز کوشش یہ رہے گی کہ ایک اہل بیت کا نسخہ ہم آپ کو دیں، جو انشاءاللہ کمال کا نسخہ ہوگا، جس پر عمل کرنے سے آپ کی دنیا کی مشکلات بھی ختم ہوں گی، آخرت کی مشکلات بھی ختم ہوں گی، اور تربیت کرنے میں بھی آپ کو مدد ہوگی۔ اب آج کا ایک نسخہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور جو آج کا نسخہ سننا نہیں چاہتا وہ بلند ترین صلوات پڑھے۔ مجمع بڑا ماشاءاللہ بیدار ہے، اکثر لوگ صلوات پڑھ جاتے ہیں۔ اب جو انشاءاللہ آج کا نسخہ سننا چاہتا ہے وہ بلند صلوات پڑھے۔ وعجل، اچھا گھڑی لوگوں کی طرف لگائی بھی ہے، ذرا کل سے ہماری طرف لگائیں کہ ہمیں کچھ اندازہ بھی ہو کہ مجلس زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ البتہ آپ کے چہرے تھکے ہوئے نہیں لگ رہے، تو لگتا یہ ہے کہ مجلس لمبی نہیں ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ یا رسول اللہ، آج کا نسخہ، لیکن آج کے نسخے میں آپ سے ایک وعدہ بھی لینے والا، لیکن پہلے نسخہ سنیے۔ نسخہ ایک ہے، طریقے الگ الگ ہیں۔ نسخہ ایک ہے، کئی مشکلات کا علاج ہے۔ بزرگ آیت اللہ، بزرگ عالم دین آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری یہ کہتے ہیں، جب بھی کوئی ان کے پاس آتا تھا، ان آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کی قبر قم میں بی بی پاک کے حرم میں ہے، جب بھی کوئی ان کے پاس آتا تھا کہتا تھا آیت اللہ رزق میں تنگی ہے، آیت اللہ مالی لحاظ سے مشکلات میں ہوں، آیت اللہ بیمار ہوں، آیت اللہ بچے کی شادی نہیں ہو رہی۔ جب بھی کسی مشکل کے سلسلے میں کوئی ان کے پاس آتا تھا، آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری یہ نسخہ دیتے تھے، کہتے تھے۔ اچھا، اور آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری سنی کتنے بزرگ عالم تھے۔ نجف میں جب یہ رہتے تھے، کچھ پاکستانی علماء ان کے پاس گئے، ان کے پاس علم غیب کی طاقت اللہ نے دی تھی۔ کچھ طالب علم ان کے پاس گئے جب صدام تازہ آیا تھا، طالب علموں نے کہا کہ آیت اللہ بتائیے ہم رہیں نجف میں یا چلے جائیں پاکستان؟ تو آیت اللہ نے ان کو دیکھ کر کہا تم جاؤ یا نہ جاؤ، صدام تمہیں نکال دے گا۔ ان کے پاس بڑی طاقت ہے، اور آج بھی علماء بتاتے ہیں جب قم میں کسی عالم دین کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی علمی پرابلم ہوتی ہے، تو آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کی قبر پہ جا کر 100 مرتبہ سورہ توحید، 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں، ان کی مشکل وہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سید کمال کے عالم ہیں۔ جب بھی کوئی ان کے پاس آتا تھا کہتا تھا آیت اللہ کوئی نسخہ بتائیے، رزق، شادی، پیسہ، گھر، تو آیت اللہ کہتے تھے 40 دن تک اس نسخے پر عمل کرو، اس انداز سے 40 دن تک اس نسخے پر اس انداز سے عمل کرو کہ ہر روز ایک مرتبہ پڑھنا، اور امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام، محمد وآل محمد، امام کو ہدیہ کرنا۔ ابھی میں نے نسخہ بتایا نہیں، طریقہ بتایا۔ 40 دن تک عمل کرنا، ہر روز ایک مرتبہ پڑھنا، اور امام رضا علیہ السلام کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام کو تحفہ دینا، ہدیہ کرنا، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، شیخ بہائی لبنان کے بزرگ عالم تھے، شیخ بہائی ان کی قبر مولا رضا کے حرم میں ہے۔ شیخ بہائی وہ بزرگ عالم تھے جن کے پاس اکثر علوم پر تبحر تھا، ماہر تھے، اور ایک مرتبہ ان کا مشہور واقعہ ہے کہ یہ ایک طلسم بنانا چاہ رہے تھے کہ مشہد مولا رضا میں گنہگار حرم میں انٹر نہ ہو سکے۔ ان کا علم اتنا زیادہ تھا کہ ایک طلسم بنانے والے تھے کہ جیسے گنہگار آئے گا آٹومیٹک واپس چلا جائے، وہ اندر حرم میں نہ آ سکے۔ تو خواب میں امام رضا نے آ کے کہا کہ ہمارا حرم سب کے لیے ہے، ہمارے حرم میں آنے سے گنہگاروں کو نہ روکو۔ بڑے ماہر عالم دین تھے، بہت بزرگ عالم دین۔ ان کے پاس جب بھی کوئی آگے کہتا تھا رزق میں تنگی ہے، تو اسی نسخے کا کہتے تھے، مگر طریقہ الگ۔ کہتے تھے کہ اس نسخے پر عمل کرو، کیسے؟ ہر روز 3 مرتبہ پڑھو، فجر کے بعد، ظہرین کے بعد، مغربین کے بعد، دن میں 3 مرتبہ پڑھو تو رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔
ایک اور عالم دین سید ابو الحسن اصفہانی، ان کا طریقہ، جب بھی ان کے پاس کوئی آتا تھا کہتا تھا کہ بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، کو نسخہ بتائیے، تو اسی نسخے کی طرف اشارہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایک ہفتے تک 5 مرتبہ پڑھو ایک ہی نشست میں، تقریباً ہر مرتبہ یہ نسخہ پڑھنے میں 10 منٹ آپ کو ٹائم لگے گا، ابھی میں نے بتایا نہیں نسخہ کیا ہے، 5 مرتبہ ایک ہفتے تک ایک ہی نشست میں پڑھو، ایک ہفتے تک پڑھو، ہر روز 5 مرتبہ ایک ہی نشست میں۔ اب 3 میں نے طریقے بتا دیے، چوتھا طریقہ بزرگ عالم دین ہے آیت اللہ مراشی نجفی، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی قبر قم میں ہے، جائے تو ضرور ان کی زیارت پہ جائیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو امام زمانہ کی کئی مرتبہ زیارت ہوئی، ان کو امام زمانہ کی کئی مرتبہ زیارت ہوئی۔ ایک مرتبہ جب ان کو امام زمانہ کی زیارت ہوئی، امام نے کہا اے مراشی نجفی، جا کے ہمارے شیعوں کو یہ پیغام دو۔ کیا پیغام؟ کہ نماز فجر کے بعد ہر شیعہ ہماری خوشی کی خاطر اس نسخے پر عمل کرے۔ اب میں نسخہ بتانے والا ہوں، لیکن پہلے وعدہ لوں گا کہ کون انشاءاللہ اس نسخے پر کم سے کم 40 دن تک امام زمانہ کی خوشی کی خاطر نماز فجر کے بعد عمل کرے گا۔ اب یہ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ لوں گا۔ کیسے؟ جو جتنے مومنین بیٹھے ہیں، جو اس نسخے پر انشاءاللہ 40 دن تک امام زمانہ کی خوشی کی خاطر عمل نہیں کرے گا، وہ بلند ترین صلوات۔ نہیں بھائی، مجمع بہت بہت ماشاءاللہ تیار ہے۔ اب جو اس نسخے پر، دیکھیے 10 منٹ کا نسخہ ہے، زیادہ نہیں ہے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں۔ اب میں وعدہ لینے والا ہوں، جو اس نسخے پر 40 دن تک ہر روز نماز فجر کے بعد عمل کرے گا، وہ بلند ترین صلوات پڑھے۔ دیکھیے صلوات پڑھنے سے پہلے سوچ لیجیے، یہ آپ وعدہ دے رہے ہیں، کیونکہ جو وعدہ دے کے وعدہ خلافی کرے نا، تو پھر وہ جناب حدیث ہے، جملہ ہے کمال کا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ خلاف ہے نا وہ بے دین انسان ہے۔ تو اب میں دوسرے انداز سے وعدہ لوں گا، جو اس نسخے پر، اس کے 3-4 طریقے میں نے بتائے نا، سید عبد الکریم کشمیری کا طریقہ بتایا، شیخ بہائی کا طریقہ بتایا، سید ابو الحسن اصفہانی کا، اور امام زمانہ کا۔ اب امام زمانہ والا جو نسخہ ہے کہ ہر روز نماز فجر کے بعد ہر شیعہ اس نسخے پر عمل کرے، جو اس نسخے پر 40 دن تک، یعنی آج پہلی محرم ہے، یعنی 10 سفر تک کم سے کم، آگے پڑھے تو اس کی مرضی، نہ پڑھے تو اس کی مرضی، میں 40 دن کا وعدہ لینا چاہ رہا ہوں۔ جو اس نسخے پر انشاءاللہ 40 دن تک نماز فجر کے بعد عمل کرے گا، وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے، تاکہ مجھے پکا اندازہ ہو جائے کہ کتنے لوگ۔ سوچ سمجھ کے وعدہ کیجیے گا، وعدہ کر رہے ہیں، اگر نہیں کرنا تو پھر کل وعدہ خلاف ہی نہ ہو۔ ماشاءاللہ مجمع میں سے 50% لوگوں نے وعدہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نسخہ کیا ہے۔ یہ نسخہ ہے قرآن کا دل۔ کیا نام ہے؟ سورہ یاسین۔ کتنی چھوٹی سورہ ہے، میں جب پڑھتا ہوں 5 سے 7 منٹ لگتے، میں نے ایکسٹرا آپ کو 3 منٹ دیے، 10 منٹ کا کام ہے۔ اب آپ وعدہ دے چکے ہیں، کل انشاءاللہ پھر میں پوچھوں گا کون کون عمل کر کے آیا۔ یہ 10 دن آپ کو بہت تنگ کروں گا، تو یہ سوچ سمجھ کے کل کی مجلس میں آئیے گا، کیونکہ کل ہاتھ اٹھوا کے پوچھوں گا کہ جس نے سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھی وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے۔ مومن تو جھوٹ بھی نہیں بولے گا، مومن تو وعدہ خلافی بھی نہیں کرے گا، تو پکا پڑھ کے آئے گا۔ تو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری نے کہا مالی مشکل ہے، پیسے نہیں ہیں، شادی نہیں ہو رہی، 40 دن تک ہر روز 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھو اور امام محمد تقی کو ہدیہ دو۔ شیخ بہائی نے کہا اگر مالی مشکل ہے، ہر روز 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھو اور پڑھتے رہو جب تک تیری مالی مشکل ختم ہو جائے۔ ابو الحسن اصفہانی نے کیا کہا؟ اگر شادی نہیں ہو رہی تمہارے بیٹے کی بیٹی کی، یا وہ خود پڑھے یا تم پڑھو، کیا 1 ہفتے تک ہر روز 5 مرتبہ ایک ہی نشست میں 5 مرتبہ سورہ یاسین پڑھو۔ اور پھر آیت اللہ مراشی نجفی کو مولا امام زمانہ نے کیا فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو کہو کہ نماز فجر کے بعد
نماز فجر کے بعد ہماری خاطر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے. اور انشاءاللہ جن نے وعدہ دیا ہے، مومن وعدہ بھی نہیں توڑتا، اور کل جب میں پوچھوں گا مومن جھوٹ بھی نہیں بولتا. تو کل انشاءاللہ دیکھیں کتنے مومنین نے عشق امام زمانہ میں سورہ یاسین پڑھی. 40 دن تک پڑھیے گا اور مولا کو ہدیہ کیجئے گا. دیکھیے ہم نے مولا سے بڑے تحفے لیے. آپ جو یہاں بیٹھے ہیں نا، خدا کی قسم، شیعہ ہو یا سنی، جتنے مومن یہاں بیٹھے ہیں، جتنے یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سب جو کھا رہے ہیں نا، یہ امام زمانہ کا صدقہ ہے. خدا کی قسم، یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں نا، یہ امام زمانہ کا صدقہ ہے. یہ جو آپ کو اولاد مل رہی ہے، یہ امام زمانہ کا صدقہ ہے. یہ جو آپ کو پیسہ مل رہا ہے، امام زمانہ کا صدقہ ہے. تو کتنی شرم کی بات ہے نا کہ مجھے 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال مولا کا صدقہ مل رہا ہے، مولا کی برکت سے رزق مل رہا ہے، مولا کی برکت سے پیسہ مل رہا ہے، مولا کی برکت سے اولاد مل رہی ہے، اور میں مولا کی خاطر دن میں 10 منٹ نہ نکالوں. افسوس کی بات ہے. انشاءاللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب اس پہ عمل کریں گے. میرا جی چاہ رہا ہے کل تمام مومنین ہاتھ اٹھائے کہیں گے ہم نے ہاتھ اٹھایا تو نہیں تھا، ہم نے وعدہ تو نہیں کیا تھا، مگر سورہ یاسین پڑھ کر آئے ہیں، امام زمانہ کو ہدیہ کر کے آئے ہیں. وہ جو 40 دن والا ہے، ہاں، وہ ہر روز ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے امام محمد تقی علیہ السلام کو ہدیہ کرنا ہے. لیکن یہ جو ہے نسخہ امام زمانہ کا، یہ آپ پوری زندگی رکھیں انشاءاللہ. آئندہ مجالس میں اگر وقت رہا تو پورا پیکج آپ کو بتاؤں گا جو امام نے آیت اللہ مراشی نجفی کو بتایا کہ فجر کے بعد یاسین پڑھو، ظہر کے بعد کیا پڑھو، عصر کے بعد کیا پڑھو، مغرب کے بعد کیا پڑھو، عشاء کے بعد کیا پڑھو. یہ امام کی خواہش ہے، امام کی تمنا ہے کہ ہمارے شیعہ قرآن سے کنیکٹڈ رہے. اب ازان محترم، آئیے گریا کریں، ماتم کریں. گریے کے دن ہیں، ماتم کے دن ہیں، لیکن سب سے پہلے پرسہ دے تو کسے دے؟ اسے دے جو اکیلا تنہا 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا مگر آج بھی اکیلا رو رہا ہے. بہت بڑی غربت ہے مولا امام زمانہ کی. ہمارا دنیا میں کوئی مر جاتا ہے نا تو 4-5 لوگ پرسہ دینے آ جاتے ہیں نا، سینے سے لگاتے ہیں نا.